اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اموات غیر احیاء وما یشعرون ایان یبعثون اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ہے کہ سورہ نحل جو قرآن مجید کا 60 نمبر کا سورہ ہے، اس کی آیت نمبر 21 کی تلاوت کا شرف میں نے حاصل کیا، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ وہ بت تو مردہ ہیں، زندہ تک نہیں ہیں، ان کو تو یہ بھی خبر نہیں ہے کہ وہ کب زندہ کر کے اٹھائے جائیں گے۔ تفسیر موضوع القرآن میں لکھا ہے شاہ عبد القادر صاحب نے کہ شاید یہ ان کو فرمایا جو مرے بزرگوں کو پوچھتے ہیں، اور تفسیر جلالین میں لکھا ہے اس آیت کے ذیل میں کہ اس کے برخلاف صاحب تفسیر جلالین نے اس آیت کو بت پرستی سے متعلق قرار دیا ہے۔ تفسیر علی بن ابراہیم میں اس آیت کے ذیل میں لکھا ہے کہ پرانی شیعہ تفسیر میں بھی اس سے مراد بتوں کو پوجنا ہے۔ البتہ بخاری شریف میں یہ حدیث موجود ہے کہ مشرکوں کے بڑے بڑے بت ود، سوا، یغوث، یعوق، نصر، یہ سب نیک بندوں کے نام ہیں جن کے مجسمے بعد کے لوگوں نے بنائے اور پھر پوجنا شروع کر دیا۔ تفہیم القرآن میں علامہ مودودی صاحب نے اس آیت کے ذیل میں لکھا کہ مشرکین کا عقیدہ تھا کہ لات و عزیٰ اللہ کے پیارے بندے تھے۔ اللہ میاں سردیاں لات کے ہاں اور گرمیاں عزیٰ کے ہاں بسر فرماتے تھے۔ ایک سوال یہ ہے کہ یہ بت پرستی کی رسم شروع کیسے ہوئی؟ تو حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت ہے کہ قوموں کے اندر بڑے بڑے نیک و باکردار لوگ تھے، ان کے مرنے کے بعد لوگوں نے ان کے مجسمے بنائے۔ جب بارشیں ہوتی تو مجسموں کو بارش سے بچانے کے لیے گھروں کے اندر لے آتے۔ جب عبادت خدا کا وقت آتا تو ان مجسموں کو سامنے رکھ کر عبادت کرنے لگتے تاکہ ان جیسا خضوع و خشوع پیدا ہو سکے۔ بعد کی نسلیں یہ سمجھی کہ یہ مجسمے لائق عبادت ہیں، اس طرح بت پرستی کی رسم پڑی۔ تفسیر جلالین میں لکھا ہے کہ غرض آیت میں مشرکین کی حماقت اور حق دشمنی کی انتہا بتائی جا رہی ہے کہ مشرکین ان کو خدا بنائے ہوئے ہیں جو گھاس کا ایک تنکا بھی پیدا نہیں کر سکتے، پھر پوجنے والے خود اپنے ہاتھوں سے ان کو وجود بخشتے ہیں، پھر وہ بت مردہ ہیں، اندھے، بہرے، گونگے ہیں، زندہ تک نہیں۔ ایسوں کو خدا کا مد مقابل سمجھتے ہیں، جبکہ وہ خدا جو ہر چیز کا خالق، مالک اور قادر مطلق ہے۔ جن لوگوں نے خدا کو چھوڑ کر خدا کے بھیجے ہوئے انبیاء علیہ السلام یا ان کے اوصیاء علیہ السلام اولیاء کو خدا مان لیا، انہوں نے سب سے بڑا کفر نعمت کیا۔ جو لوگ توحید کا سبق دینے آئے تھے انہی کو خدا کا شریک بنا لیا۔ جو لوگ خدا اس کی نعمتوں کو پہچانوانے کے لیے بھیجے گئے تھے انہی کے لیے خدائی اختیارات مان لینا خود ان پر سب سے بڑا ظلم ہے۔ شیعہ سنی تمام علماء کا متفقہ فیصلہ ہے کہ جس طرح فرعون، نمرود، حامان کو خدا ماننے والے کافر مشرک جہنمی ہیں، بالکل اسی طرح حضرت علی علیہ السلام یا ائمہ اہل بیت علیہم السلام یا اولیاء کرام علیہم السلام کو خدا ماننے والے لوگ بھی کافر مشرک اور جہنمی ہیں۔ یہ تفسیر انوار النجف میں لکھا ہے، اور تفسیر روح البیان میں لکھا ہے کہ عرب شاعر نے خوب کہا، تم زمین پر انکساری کے ساتھ چلو، اس لیے کہ تم سے بہت بلند لوگ اسی زمین کے اندر دبائے جا چکے ہیں۔ اے قلعوں میں محفوظ ہو کر رہنے والوں، زمین میں کتنے ایسے دبائے گئے ہیں جو تجھ سے بھی زیادہ محفوظ تر تھے۔ حضرت علیہ السلام کا فرمان ہے کہ بہت سے بھاگ دوڑ کرنے والے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، ان کی بھاگ دوڑ کا کوئی نتیجہ حاصل نہیں ہوتا، اور بہت سے جاگنے والے سوئے رہتے ہیں، ان کے جاگنے سے کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوتا۔ حضرت علیہ السلام کا حکمت نمبر 97 موجود ہے نہج البلاغہ میں کہ مولا علی علیہ السلام نے ایک خارجی کے متعلق سنا کہ وہ نماز شب پڑھتا ہے اور قرآن پاک کی تلاوت کرتا ہے، تو آپ علیہ السلام نے فرمایا یقین کی حالت میں سونا شک کی حالت میں نماز پڑھنے سے بہت بہتر ہوتا ہے۔
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔